السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ و مصلیاً اما بعد، برادران اسلام، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھی ہیں تو ہمیشہ پڑھا کریں۔ اگر ہم نے رمضان کے مہینے کے بعد نمازوں کو چھوڑ دیا، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، تو رمضان کے مہینے کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ بیکار ہیں۔ تو ہم کتنے بڑے نادان ہیں، کتنے بڑے بیوقوف ہیں، ایک مہینہ خوب محنت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد خود سے اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مار لیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ نماز سے ان تمام نیکیوں کا کیا کنیکشن ہے؟ تو آئیے میں آپ کو دو حدیث سناتا ہوں۔ پہلی حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 1420 کی روایت ہے اور بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کے پاس یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ میں نے آپ کی امت کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اب جو انسان ان 5 نمازوں کو اس کے وضو کے ساتھ، اس کے اوقات کا اہتمام کر کے اور سجود وغیرہ کا اہتمام کرتے ہوئے، 3 باتوں کا ذکر ہے: وضو اچھی طرح سے کرنا، نماز کے وقتوں کا خیال رکھنا اور سجدے مکمل طور پر کرنا، تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ اور آگے کیا ہے ذرا غور سے سنیے میرے دوستو۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس انسان نے بھی آپ کی امت میں سے جس مسلمان نے بھی نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو برباد کر دیا، اس سے میرا کوئی عہد نہیں ہے، اس سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ اگر چاہوں گا تو میں عذاب دوں گا اور اگر چاہوں گا تو میں رحم کر دوں گا۔ میرے دوستو، کتنی سخت بات ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ نماز ہی کے اوپر تو تمام عملوں کے قبول ہونے کا دار و مدار ہے۔ جی ہاں، یہ میں کوئی اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتلا رہا ہوں کہ نماز ہی کے اوپر تمام عملوں کے قبول ہونے کا دار و مدار ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کو میں حدیث کی روشنی میں بتلا رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو حدیث سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز 3 حصوں پر مشتمل ہے، 1/3 طہارت ہے، 1/3 رکوع ہے اور 1/3 سجدے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اداہا بحقہا، جس انسان نے نماز کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کیا، یعنی اچھی طرح سے نمازوں کو پڑھا، نمازوں کے جتنے بھی حقوق ہیں، نمازوں کے جتنے بھی ارکان ہیں، نمازوں کے جتنے بھی لوازمات ہیں، ان تمام لوازمات کے ساتھ اگر ادا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے قبلت منہ وقبل منہ سائر عملہ، تو ایسے لوگوں کی نمازوں کو بھی قبول کیا جائے گا اور نمازوں کے ساتھ ساتھ تمام عبادتوں کو بھی قبول کیا جائے گا۔ جی ہاں، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے روزے قبول کیے جائیں گے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے صدقہ و خیرات قبول کیے جائیں گے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری قیام اللیل قبول کی جائے گی، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے حج بھی قبول کیے جائیں گے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری تمام عبادتوں کو قبول کیا جائے گا۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نمازوں کو چھوڑ دیں گے، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور جس انسان نے نماز کو چھوڑ دیا، نمازوں کو ادا نہیں کیا، من میں آیا تو پڑھ لیا، من میں آیا تو چھوڑ دیا، صرف جمعہ کے پڑھتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نمازیں برباد ہو گئی، تو ایسے لوگوں کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب برباد ہو گئے۔ اللہ کی پناہ۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم اگر رمضان کے بعد نماز کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہماری عبادتیں قبول کی جائیں گی؟ کیا ہمارے روزے قبول کیے جائیں گے؟ کیا ہماری تراویح کی نماز قبول کی جائے گی؟ کیا ہمارے صدقہ و خیرات کو شرف قبولیت سے بخشا جائے گا؟ ہرگز نہیں میرے دوستوں، نماز ہی تو اصل ہے۔ تو کیا خیال ہے میرے دوستوں، کیا ہم نماز کو پڑھیں گے؟ اگر نماز پڑھیں گے تو ہمارے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور نماز چھوڑ دیں گے تو ہمارے سارے اعمال مردود ہیں۔